کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو، پیچھے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، سماعت اور بصارت اور پھر عقل. فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا. یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے. فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں. اس کا خلاصہ نکل آتا ہے. تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے. یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی. تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے. توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن. اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج. ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے. دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو. یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے. یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا. اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھیٹوز میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا. اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں، راستے بتائے طارق ابن زیاد کو. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے گھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، گرناطا، تولیڈو، تلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کامات میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گورین نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا.
سن 70 سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، ڈائسپورا، اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے دی گولڈن پیریڈ آف our ڈائسپورا واز مسلم اسپین۔ جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے صورت میں، اب تو خون بھی بہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا۔ یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے، اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے؟ فکر چالاک یہود۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا۔ آزادی اسلام نے دی، وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، کوئی اعلیٰ قدر دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے، ادھار لیا گیا، مستعار ہے، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے۔ آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزادی ہے۔ یہ نہیں کہ تبعیض بندہ واقع فساد آدمیت، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو، لے آؤ معاشی میدان کے اندر، لے آؤ گھر سے نکالو۔ حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے، ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیجیے، لیکن اس کو توڑا۔ اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی، ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں، تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدغن نہیں۔ اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبد القادر صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door؟ میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں، گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ، تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے۔ یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں، اور پھر معیشت کے اندر سود، نوٹ کیجئے، پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے، جیسے این بنوک، این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے۔ اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا، چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا، پوپ سے آزاد، اور وہاں ہی پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ، کالون کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا، شائلاکس نے کروایا، وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی، اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں، یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا، اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے، اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، نہ وہ کسی اور کو حاصل۔ فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا، آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن،
دوسرا تھا رینائسنس.